نماز پڑھنا ہے. فاطمہ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راکھی ساونت جو کہ عمرہ کرنے چلی گئی ہے اور عمرہ کر رہی ہے، جس پر لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا راکھی ساونت کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ جسے چاہے قبول کرتا ہے، جسے چاہتا ہے قبول نہیں کرتا. قبول کرنے کا معاملہ ہے تو اسے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. مگر اسی بیچ ایک مسئلہ بہت زیادہ نکل کر آ رہا ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر ہر ایک چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر اس شرط کے مطابق وہ عمل کیا جائے تو اسے ہم شریعت کی نظر میں کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس نے صحیح طریقے سے یہ عمل کیا. اس نے جو عمل کیا انشاءاللہ اس نے پورے قوانین کے تحت رہ کر عمل کیا. جیسا کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کا وقت ہونا، سجدہ کرنا، کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب شرائط ہے اور فرائض نماز میں سے ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور وہ جگہ پاکی نہ ہو تو ہم شریعت کی روح سے کہیں گے، شریعت کی نظر سے کہیں گے کہ اس نے جو نماز پڑھی وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس نے نماز کی شرط کو پوری طرح ادا نہیں کیا. اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، یعنی پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے. اسی طرح عمرہ اور حج کے لیے بھی ایک بہت بڑی شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے اور کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے. جب آپ یہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص بیچ میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کی لسٹ میں لکھ دیا جائے تاکہ میں جہاد کرنے جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، حج کرو، اسے حج پر لے جاؤ. تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کی اس بندے کو اجازت نہیں ملی، بلکہ اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اسے کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں جانے دو. اور عمرہ کرنا یہ کسی مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے. تو آئیے اب اس مسئلے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ راکھی ساونت ایک غیر محرم کے ساتھ عمرہ کرنے گئی ہے، جسے وہ اپنا منہ بھولا بھائی بتاتی ہے. منہ بھولا بھائی یہ غیر محرم میں شمار ہے، یہ اس کا محرم نہیں ہوگا. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو عورت کسی غیر محرم کے ساتھ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتی ہے تو اس کے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اللہ اکبر. تو اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کسی غیر محرم کے ساتھ عمرہ کرنے جاتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اس کے ہر قدم پر اسے گناہ ملے گا. اور عمرہ کرنا فرض نہیں ہے. آپ فرض کو چھوڑ کر، نماز روزے کو چھوڑ کر، پردگی کو چھوڑ کر آپ عمرہ کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمرہ کرنے جاتے تو عمرہ کے جو شرائط ہے اسی کے مطابق آپ عمرہ کرنے جاتے. مگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ آپ تو فیم کے لیے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راکھی ساونت جب سے عمرہ کرنے گئی ہے وہاں ویڈیو بنا رہی ہے، وہاں ویڈیو شوٹ کروا رہی ہے اور طرح طرح کے ریلز ویڈیو بنوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہے تاکہ اسے پبلسٹی ملے اور یہ ہائی لائٹ رہے. اور راکھی ساونت تو ڈرامہ کوئین کے نام سے مشہور ہے. آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ رہنے کے لیے، پبلسٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور یہ ایک وہ عورت ہے جس کے اسلام قبول کرنے پر نہ ہندو ناراض ہے نہ مسلمان خوش ہے، کیونکہ جب سے یہ اسلام قبول کی ہے تب سے یہ ایک طرح سے اسلام کا مذاقی بنا رہی ہے. اس کے عمرہ کرنے سے پہلے آپ جا کر اس کے پروفائل پر دیکھ سکتے ہیں 2-3 دن پہلے کہ یہ کس طرح بے حیائی پھیلا رہی ہے، کس طرح بےہودہ کپڑے پہن کر ادھر ادھر ناچ رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے. تو یہ ہائی لائٹ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، مگر اللہ نے اسے ایک موقع دیا ہے ہدایت پانے کا، مگر یہ ہدایت پانے کے بجائے
اسلام کا یوز کر کے پبلسٹی بٹور رہی ہے، اسلام کا مذاق بنا رہی ہے، اور اس کے سپورٹ میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راکھی ساونت نے اسلام قبول کر لیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، اسلام اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ آپ کسی کے سپورٹ میں کچھ بھی کہہ دیں گے؟ کیا صحابہ کرام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی نہیں تھا؟ کیوں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں انہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں انہیں شراب چھوڑنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں انہیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں انہیں تکبر کرنے سے، حسد کرنے سے روکا گیا؟ کیوں ان سے کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو؟ کیوں ان سے کہا گیا کہ اپنے ماں بہن کو پردے میں رکھو، حیا کا درس دو، بے حیائی نہ پھیلاؤ؟ اور تم کہتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے، اور تم بے حیائی کر رہے ہو؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے نا، یا اپنی پبلسٹی کے لیے؟ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھ لو، جن لوگوں نے دل سے اسلام قبول کیا، سچے دل سے اسلام قبول کیا، ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں، وہ کس طرح کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بے حیائی نہیں پھیلاتے، وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا حال دیکھو، اور راکھی ساونت کا حال دیکھو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کتنی بے حیائی کی، کتنا ڈرامہ کیا۔ کیا اس طرح کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد کرتا ہے؟ عمرہ جانے سے پہلے کی اس کی ویڈیو دیکھو، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کر دیکھو، اتنی گندگی کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً ہر کسی کا حال اللہ جانتا ہے، مگر جو چیز دکھ رہا ہے اسے برا ماننا، اسے برا جاننا ہم پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں برائی دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے برا بولو، اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل میں اسے برا جانو، اور دل میں برا جاننا یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ تو کیوں اللہ کے رسول نے اسے اپنی طاقت سے روکنے کا حکم دیا، زبان سے روکنے کا حکم دیا؟ کیوں دل میں اسے برا جاننے کا حکم دیا؟ اور تم کہتے ہو کہ اس کا حال اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو یقیناً ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ ہم صرف اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے دوسرے مسلم بھائی اس چیز کو جانیں کہ اسلام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بلکہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو ہمارے نبی کا حکم ہے، جو صحابہ کرام نے کیا۔